اللہ دین بھٹیاری کی سرائے شاید اس بستی کی واحد سرائے تھی۔ کچا احاطہ بنا ہوا تھا اور اس میں کچھ کمرے نظر آ رہے تھے۔ ایک سم تندور لگا ہوا تھا جس کے کنارے بنی ہوئی بھٹیوں میں آگ سلگ رہی تھی، مگر کوئی موجود نہیں تھا۔ البتہ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 10-12 سال کے ایک لڑکے نے اندر سے گردن نکال کر جھانکا اور پھر اندر واپس گھس گیا۔ میں نے زور زور سے آوازیں دیں تو ایک درمیانی عمر کی عورت باہر نکل آئی۔ موٹی تازی تھی، شلوار قمیص پہنے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، مسلمان عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا بات ہے؟ اللہ دین بھٹیاری کی سرائے یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے، مگر تو کون ہے بھیا؟ اللہ دین کہاں ہے؟ ارے بس نکل کھڑا ہے تماشا دیکھنے کے لیے، ساری ہنڈیاں جلا کر راکھ کر دی، پورا کا پورا 3 سیر گوشت تھا۔ مگر تو کون ہے بھیا؟ مسافر ہوں بہن، اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ارے کلو، او کلو، تیرا ستیہ ناس، کہاں مر گیا ہے؟ ارے باہر نکل۔ اماں تو نے ہی تو منع کیا تھا کہ باہر نہ نکلوں، ڈائن کھا جائے گی، لڑکے نے کہا۔ ارے ڈائن کے پلے باہر آ، دیکھ مسافر آیا ہے، عورت نے کہا، اور وہی لڑکا جو مجھے جھانک کر اندر گھس گیا تھا باہر نکل آیا۔ جا ابا کو بلا لا، کہہ دے تماشا ختم ہو گیا، مسافر آیا ہے اور وہ باہر مستا رہا ہے۔ ارے بھیا مجھ سے بات کرو، میں اللہ دین کی گھر والی ہوں، مجھے یہاں رہنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ لو بھیا، پورے کے پورے 4 کمرے خالی پڑے ہیں، جس میں جی چاہے ٹھہر جاؤ، مگر 1.5 روپے فی روز ہوتا ہے کمرے میں ٹھہرنے کا، اور کھانے پینے کے پیسے الگ۔ صبح کی چائے 2 آنے کی، جب بھی چائے پیو گے 2 آنے اور دینے پڑیں گے۔ دوپہر کو کھانا کھاؤ گے تو 10 آنے الگ ہوں گے، رات کو کھاؤ گے تو بھی 10 آنے ہوں گے۔ سوچ لو، منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ میری جیب میں 4 روپے موجود تھے جو مجھے وظیفے کے طور پہ عطا کیے گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر یہ پیسے دیکھے اور 3 روپے نکال کر خاتون کو دے دیے۔ یہ 2 دن کا کرایہ رکھ لیجئے، کھانا کھاؤں گا تو اس کے پیسے الگ دوں گا۔ آؤ بھیا، کوٹھا دکھا دیں تمہیں، عورت نے کہا۔ جو کوٹھا مجھے دکھایا گیا وہ بھی کچی مٹی کا ہی بنا ہوا تھا، اوپر پھوس کا چھپڑ پڑا ہوا تھا۔ مٹی میں 3 روشن دان نکالے گئے تھے جن سے کمرہ خوب روشن ہو گیا تھا۔ ایک طرف بانوں سے بنی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی، دوسری جانب ایک گھڑونچی جس میں پانی کا مٹکا نکالنے کا ڈونگا اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ یہ تھی کل کائنات اس کمرے کی۔ میرے لیے بھلا اعتراض کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے فوراً ہی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ عورت کہنے لگی، ہم دری بچھائی دے رہے ہیں، تکیہ اور خیز بھی مل جائے گا ہمارے ہی یہاں سے، یہ کمرے کے کرائے میں ہوگا۔ اب بتاؤ، ناشتہ کرو گے؟ نہیں بہن، ہاں 1 پیالی چائے اگر مل جائے۔ 4 پیالی پی لو، 98 نکالو، عورت نے کھرے کاروباری لہجے میں کہا، اور میں نے ہنستے ہوئے اسے مزید 4 آنے دے دیے اور 12 آنے واپس لے لیے۔ اس میں رات کا کھانا کھایا جا سکتا تھا، دن کا اللہ مالک ہے۔ غرض یہ کہ مجھے جمال گڑھی میں ایک عمدہ قیام گاہ مل گئی اور کچھ دیر کے بعد چائے بھی۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ایک دبلے پتلے آدمی نے جو کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھا اور سر پر کپڑے کی ٹوپی لگائی ہوئی تھی اندر جھانکا، سلام کیا تو میں نے اسے سلام کا جواب دیا اور وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ تم وہی مسافر ہو نا بھیا جی، جس نے ڈائن کو بیچارے پرکاش کا کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں میں وہی گنہگار ہوں، میں نے جواب دیا۔ بھیا تم ہماری سرائے میں ٹھہرے ہو، تمہارا نام اللہ دین ہے؟ ہاں بھیا، اپنی ہی سرائے ہے، یہ بڑا اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، ہماری گھر والی نے ہمیں بتایا تو ہم سمجھ گئے کہ تم ہی ہو سکتے ہو، اور بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان ہو۔ بھیا ذرا ہمیں پورا واقعہ تو بتاؤ۔ وہ بڑے اطمینان سے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے اللہ دین، اب کیا بتاؤں میں تمہیں، جو کچھ تم نے باہر سے سنا ہے بس اتنا ہی ہے۔ اری زبیدہ، او زبیدہ، اری اندر آ، میں نے کہا تھا نا تجھ سے وہی مسافر بھیا ہیں جنہوں نے ڈائن کو دیکھا ہے۔ اللہ دین نے بیگم صاحبہ کو بھی طلب کر لیا اور بیگم صاحبہ دوڑتی ہوئی اندر آ گئیں۔ اری اری، میرے اوپر نہ گر پڑی ہو، اللہ دین ایک طرف کھسکتا ہوا بولا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیگم اللہ دین کے مقابلے میں وہ بہت کمزور تھا۔ بیگم صاحبہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، وہی ہیں وہی ہیں، تو اور کیا، میں نے کہا تھا نا تجھ سے کہ بستی میں ایک ہی مسافر داخل ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی مسافر بھیا ہوں۔ محترمہ بھی پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی اور بولی، بھیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یقین نہ آوے ہے ہمیں۔ ارے چھوڑ، یقین نہ آوے ہے تجھے، بستی والے مار مار کر بھڑکس نکال دیں گے تیرا،
سب غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ اب بیچارے تلسیہ کی شامت آ گئی۔ بھٹیارے نے کہا، میں ان دونوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، مگر یہ بھاگ بھری ہے کون؟ ارے بھیا، پہلے تم ہمیں قصہ تو سناؤ، بعد میں بتا دیں گے بھاگ بھری کون ہے، اللہ دین نے کہا۔ قصہ بس یہ تھا بھائی اللہ دین کہ میں ایک دوسری بستی سے آ رہا تھا۔ تمہاری جمال گڑھی میں کھیتوں کے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے میں نے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی، اس لیے میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، مجھے دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور بھاگ کر کھیتوں میں جا گھسی۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے۔ میں نے باقی واقعات ان لوگوں کو سنائے اور اللہ دین دونوں ہاتھوں کو قینچی بنا کر چھونے لگا اور گالوں پر درمیانی انگلیاں مارنے لگا، جبکہ بیگم اللہ دین کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اللہ بچائے میرے کلو کو۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ڈائن بستی ہی میں ہے کوئی، بھلا باہر سے کہاں آئے گی، مسز اللہ دین نے کہا، اور میں ان دونوں کی احمقانہ حرکتیں دیکھتا رہا۔ دونوں ہی سیدھے سادے معصوم دیہاتی معلوم ہوتے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں اس ڈائن کے بارے میں۔ ارے بھیا، اللہ جانے کیا ہو گیا، وہ پگلی تو تھی، نہ جانے ڈائن کیسے بن گئی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سارا جیون ہمارے سامنے گزرا ہے بھاگ بری کا۔ میرے سامنے بیاہ کر آئی تھی رتن لال کے ہاں، سارے کام یہیں کے یہیں ہو گئے۔ ہائے رے تقدیر! تمہارے سامنے ہی بیاہ کر آئی تھی وہ یہاں؟ ہاں مسافر بھیا، سامنے کا ہی تو گھر ہے رتن لال جی کا، بھرا پورا گھر تھا۔ ہم جی چھوٹے ہی تھے رتن بھیا سے، بچپن ہی سے یاد اللہ تھی۔ بھلا آدمی تھا بیچارہ، کام سے کام رکھنے والا۔ شادی ہوئی اس کی ناگپور میں، بھاگ بھری بیچاری وہیں کی تھی، ایک بہت ہی غریب آدمی کی بیٹی، جس نے پتہ نہیں جیسے تیسے کر کے اپنی بٹیا کی شادی کر دی تھی۔ بھاگ بھری رتن لال کے گھر آ گئی۔ رتن لال بیچارہ خود بھی غریب آدمی تھا، بس محنت مزدوری کرتا تھا اور زندگی گزارتا تھا، پر ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی تھی۔ ان کے بیٹے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے 3 رتن لال کے ہاں، اور پل بڑھ رہے تھے۔ بھاگ بری کو سبھی اچھا کہتے تھے، ہماری اماں تو اسے بہت ہی پسند کرتی تھیں۔ ہماری شادی میں بھی اس نے گھر کے سارے کام کاج کرے تھے بھیا، بہت اچھی تھی وہ، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی بیچاری کو۔ بڑا بیٹا کوئی 8 سال کا ہوگا، چھوٹا کوئی 4 سال کا، اور اس سے چھوٹا کوئی 3 سال کا۔ رتن لال کام پر گیا ہوا تھا، تینوں بچے نکل گئے پوکھر پر اور بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر پوکھر میں گھس گئے۔ بس بھیا، وہیں سے کام خراب ہو گیا۔ بھینس پوکھر میں بیٹھ گئی اور بچے اس کے پیچھے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بچے جو اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے پوکھر ہی میں ڈوب مرے۔ وہ تو رمضان گھسیارے نے دور سے بچوں کو بھینس کی پیٹھ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا، مگر وہ تیرنا نہیں جانتا تھا، دوڑا دوڑا بستی آیا، گھر میں خبر دی، پھر رتن لال کو بتایا۔ پوری بستی ہی پہنچ گئی تھی پوکھر پر۔ رتن لال کے تینوں پوت پوکھر میں ڈوب گئے تھے۔ معمولی بات تو نہیں تھی، رتن لال پاگل ہو گیا، کھٹ سے چھلانگ لگا دی پوکھر میں، اور بھیا پوکھر میں 6 کنویں ہیں۔ دیکھا تو کسی نے نہ ہی، البتہ پرکھے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ 12 سال کے بعد بھینٹ لیتے ہیں یہ کنویں، اور کوئی نہ کوئی ڈوب ہی جائے ہے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے، بھینٹ لے لی، مگر اس بار 3 بچوں کی بھینٹ لی تھی اس سسرے کنووں نے، اور چوتھا رتن لال نیچے گیا تو واپس اوپر آیا ہی نہیں۔ بھلا کس کی مجال تھی کہ پوکھر میں گھس کر رتن لال اور اس کے بچوں کی لاشوں کو تلاش کرتا، وہیں کے وہیں دفن ہو کر رہ گئے۔ بیچارے 3 بیٹے اور 1 باپ۔ تم خود سوچو مسافر بھیا، کیا بیتی ہوگی ماں پر۔ اس بیچ بیچارہ تلسی بھی آ چکا تھا۔ تلسی اصل میں بھاگ بری کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب گونا پور میں اس کے پتا جی مر گئے تو رتن لال خود جا کر تلسیہ کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بچوں ہی کی طرح پالنے پوسنے لگا اسے۔ تلسیہ یہیں رہتا تھا اور بھاگ بری کو بھی بس اسی کا سہارا مل گیا تھا۔ تینوں بچے اور پتی کے مر جانے کے بعد بلا ہوش و حواس کیسے قائم رکھتی، سر پھوڑ لیا اپنا، اس کے بعد بھی پاگل ہو گئی، سر میں چوٹ لگ گئی تھی۔ بھیا غریب غربا کی بستی ہے، کون کس کو سہارا دے سکے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، مگر غریبوں کے لیے تو پیٹ بھرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، دوا دارو کہاں سے کریں۔ بیچارہ تلسیہ محنت مزدوری کرتا ہے، بستی بھر کی چاکری کر کے جو 4 روٹی کما لے ہے، اس سے پاگل بہن کا پیٹ بھرتا تھا اور اپنا پیٹ بھی بھرتا تھا۔ سنسار میں اس کا بھی کوئی نہیں ہے اپنی اس پگلی بہن کے سوا۔ بھاگ بھری پوری بستی میں بھاگتی پھرتی ہے، کبھی بچے اس کا پیچھا کر لیں تو انہیں پتھر مارتی تھی، بس اس سے زیادہ اس نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مگر بھیا پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلا چھوکرا رام لال کا تھا، جو بیچارہ ڈائن کا شکار ہوا۔ رات ہی کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہوئی ہوگی، تیل لینے باہر نکلا تھا، غائب ہو گیا۔
बेचारा रामलाल एक एक से पूछता फिरा कि किसी ने इसके छोकरे को तो नहीं देखा। किसी ने ना बताया। सुबह को भैया हिरिया के खेत के मेंढ पर रामलाल के छोकरे की लाश मिली। सारी छाती उधेड़ कर रख दी थी किसी ने। सब यही समझे कि भगरा लग गया होगा। कभी कभी भैया बस्ती के आसपास जंगलों से भगरा निकल आवे है, और अगर इंसानी खून का लागू हो जाए तो फिर घरों से बच्चे उठा ले जाए है, चरवाहों की बकरियों को मार डाले है, बच्चों को ले जाकर खा पी कर बराबर कर देवे है। पहरा देना पड़े है। ऐसे दिनों में 4-5 भगरे मारे जा चुके हैं। इस तरह सब लोग यही समझे कि भगरा लग गया। रामलाल का तो घर ही लुट गया था। रातों को पहरे होने लगे। लोग लठियां लेकर रात भर अपने हिसाब से बस्ती के चारों तरफ पहरा दिया करते थे। लेकिन कोई 1.5 महीने के बाद ही दूसरा वाकया भी हो गया, और इस बार मुंशी इमामदीन का बेटा भगरे के हाथ लग गया था। लोगों ने देखा कि इसका भी कलेजा निकाल लिया गया था, पर धन्नू ने बताया कि ये काम भगरे का नहीं है, क्योंकि भगरा किसी के घर में नहीं घुसा था। चरवाहों की बकरियों को इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कहीं इसके पंजों के निशान नहीं मिले थे। कहीं ना कहीं से तो पता चलता, जहां लाशें पड़ी हुई थीं वहां पर भी भगरे के पैरों के निशान ना मिलते थे। जबकि पहले कभी ऐसा हुआ था, जगह जगह भगरे के पैरों के निशान देखे गए थे। फिर तीसरी लाश मिली तो धन्नू ने आखिरी बात कह दी कि ये काम किसी डाइन का है जो बच्चे के कलेजा निकाल के चबा जाती है। भैया जमालगढ़ी वालों को पहले कभी किसी डाइन का सामना नहीं करना पड़ा था। खौफ फैल गया। पूरी बस्ती में लोग काम धंधे छोड़कर डाइन की तलाश में लग गए। भाग भरी की तरफ तो किसी का ख्याल भी नहीं गया था। किसी को क्या पता था कि वो भाग भरी नहीं भाग जली है और वही डाइन बन गई है। बस्ती की पगली कहलाती थी। किसी ने रोटी दे दी तो खा ली, किसी ने कपड़े पहना दिए तो पहन लिए, वरना उसे अपना होश किधर था। बेचारा तुलसिया ही था जो बहन को संभाले संभाले फिरता था। उधर चाकरी करता था, इधर बहन की जिम्मेदारी। पर भैया ये तो बड़ा ही गजब हो गया था। चौथा बच्चा उसका शिकार हो गया। और जमालगढ़ी में इन दिनों भैया बस यूं समझ लो कि शाम ढली और सन्नाटा हो गया। लोगों ने घरों के दरवाजे बंद किए, दिन में सोना शुरू कर दिया और रातों में जागना, मगर डाइन नजर नहीं आई। क्या पता था किसी को कि भाग भरी ही डाइन होगी। बेचारे रघबीर राम का बेटा प्रकाश भी रात ही को खोया था और चारों तरफ ढूंढ मची हुई थी। सब ढूंढिया कर रहे थे। सारी बस्ती वाले लाठियां संभाले रात भर इधर से उधर फिरते रहे, और अब सुबह को उसकी लाश मिल गई। मगर तुमने बता दिया बस्ती वालों को कि डाइन कौन है। अरे भैया हाथ नहीं लगी वो जंग राम के। जंग राम भी बड़ा बकट है। अगर मिल जाती कहीं भाग भरी तो लठियां मार मार कर जान निकाल लेता उसकी। बड़ा प्रेम करता था अपने भतीजे से, और रहता भी तो रघबीर के साथ ही था। रघबीर राम बेचारे का भी अकेला ही बेटा था प्रकाश। बड़ा बुरा हुआ, मगर अब समझ में ना आवे आगे क्या होगा। ये तो पता चल गया कि भाग भरी डाइन हो गई है। पता नहीं क्यों हमने पहले कभी कुछ सुना ही नहीं। मैं खामोशी से ये कहानी सुनता रहा। बड़ी दर्दनाक कहानी थी। एक लम्हे के लिए ये एहसास भी दिल में गुजरा कि कहीं मेरा इंकिशाफ गलत तो नहीं है और एक इंसान बल्कि 2 इंसान मेरे इस इंकिशाफ का शिकार हो जाएंगे। खुदा ना करे ऐसा हो। खुदा करे जो कुछ मैंने देखा है वही सच निकले। यहाँ किसी खबीस रूह का मामला नहीं था, बल्कि एक इंसान ही का मामला था। पता नहीं अब क्या होगा। बहरतौर भटियारे अलादीन ने ये कहानी मुझे सुनाई। मुझे खास निगाहों से देखा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद अलादीन वापस आ गया और 1 रुपया मेरे हवाले कर गया। कहने लगा, भैया 1.5 रुपये रोज का कोठा मिला है। तुम्हें हमने 18 की रियायत कर दी है। अब 1 रुपये रोज तुम यहाँ रह सकते हो। देखो भैया, हमारे साथ भी तो ऐसा पेट लगा हुआ है, मजबूरी है, वरना तुमसे कुछ ना लेते। नहीं अल्लादीन, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने रियायत कर दी मेरे साथ। अब खाना खिलवा दो। दोपहर का खाना जो दाल रोटी पे मुश्तमिल था खाकर फरागत हासिल की थी कि शोर शराबा सुनाई दिया। बाहर निकल आया, देखा तो बहुत से लोग सामने के घर पे जमा थे। ये तो पता चल ही गया था कि ये घर तुलसी या बस्ती वाले जिसे तुलसिया कहते थे उसका है। शायद भाग भरी वापस आई थी और पकड़ी गई थी। अलादीन और जुबैदा बेगम भी बाहर निकल आईं। पता ये चला कि जंगराम अपने आदमियों के साथ आया था और तुलसी को पकड़कर ले गया है। ये तो नाइंसाफी है अलादीन। जंगराम तुलसी को क्यों पकड़ के ले गया? भैया खून सवार है जंगराम पर भी। भतीजा मर गया है, क्रियाक्रम करके लौटे थे। बेचारा तुलसिया घर पर मिल गया, ले गए उसे पकड़ के। अब वो क्या करेंगे उसका, अल्लाह जाने। तुम बैठो, मैं मालूम करके आऊँ। मैं भी चलूँ? मर्जी है तुम्हारी, चलना चाहो तो चलो। ना भैया, मुसाफिर तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, यहीं पर टिक जाओ। मेरी तो जान निकली जावे है। अरे कहीं भाग भरी मेरे ही घर में ना घुस आए।
اللہ میرے کلو کو اپنی امان میں رکھے۔ کلو الہ اور زبیدہ بیگم کی واحد اولاد تھا۔ وقت گزارتا رہا۔ میں سرائے کے کوٹھے میں آرام کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے جمال گڑھی آنے کی ہدایت کی گئی تھی، اسی سلسلے میں کی گئی ہوگی۔ اگر یہی بات ہے تو میرا کیا عمل ہونا چاہیے؟ یہ تو بالکل ہی الگ سا واقعہ ہو گیا۔ ایک زندہ عورت انسانی خون کی لاگو ہو گئی تھی، میں اس کے خلاف کیا کر سکوں گا؟ کوئی بھوت پریت کا معاملہ تو تھا نہیں۔ شام کے تقریباً 4:30 بجے ہوں گے کہ باہر سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ پھر کسی نے میرے اس کوٹھے یا کمرے کی کنڈی بجائی۔ باہر نکلا تو بیگم الہ کھڑی تھیں، چہرے پہ خوف کے آثار تھے۔ کہنے لگیں، مسافر بھیا، ٹھاکر جی کے آدمی آئے ہیں تمہیں بلانے کے لیے، باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کون ٹھاکر جی؟ ارے اپنی بستی کے مکھیا ہیں، کوہلی رام مہاراج، زبیدہ بیگم نے بتایا۔ میں نے جلدی سے جوتے وغیرہ پہنے باہر نکل آیا۔ 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے، بھائی صاحب آپ کو ٹھاکر جی نے بلایا ہے بھاگ بری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا چلو، چل رہا ہوں۔ الہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ واقعی مست مولا آدمی تھا، گھر کی کوئی پرواہ نہیں تھی اسے۔ زبیدہ بیگم نے میرے باہر نکلتے ہی دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ میں ان دونوں کے ساتھ لے کے آگے بڑھتا رہا اور جمال گڑھی کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکا، جو لال رنگ کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور یقیناً یہی کوہلی رام جی کا گھر تھا۔ بڑے سے گھر کے سامنے جمال گڑھی کے سینکڑوں افراد جمع تھے، ہر ایک اپنی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی میرے لیے ان کے درمیان سے راستہ بنانے لگے اور میں گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ بڑی سی پتھر کی چوکی بنی ہوئی تھی جس پر مکھیا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ صورت ہی سے مغرور آدمی نظر آتا تھا، دوسرے تخت سے نیچے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایک مفلوق الحال نوجوان نظر آیا جسے رسی سے کس دیا تھا۔ اس کا رخسار نیلا پڑا ہوا تھا، ایک آنکھ بھی نیلی ہو رہی تھی، ہونٹ سوجے ہوئے تھے، پیشانی پہ خون جمع ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، صاف لگتا تھا کہ اسے بہت مارا گیا ہے۔ میں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا یہ تلسی یا ان لوگوں کی زبان میں تلسیا تھا، قابل رحم اور شریف معلوم ہوتا تھا۔ سلام کرو ٹھاکر جی کو، مجھے لانے والوں نے کہا۔ میں نے سرد نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ٹھاکر کو، جو مجھے دیکھتے ہوئے بائیں مونچھ پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ٹھاکر جی یہ مسافر ہیں، مجھے لانے والے دوسرے آدمی نے کہا۔ کہاں سے آئے ہو؟ ٹھاکر نے پوچھا۔ بہت دور سے۔ جگہ کا نام تو ہوگا؟ ہاں ہے، مگر بتانا ضروری نہیں ہے۔ ارے ٹھاکر جی پوچھ رہے ہیں، بتاؤ۔ انہی دونوں میں سے ایک نے سرگوشی کی۔ تم بکواس بند نہیں رکھ سکتے، میں نے غرا کر کہا، اور وہ شخص بغلے جھانکنے لگا۔ دروغہ لگے ہو کہیں کے، کوئی نام تو ہوگا تمہارا، ٹھاکر نے کہا۔ تم نے مجھے میرے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا تھا ٹھاکر؟ پوچھ لیا تو کیا برائی ہو گئی، بس مسافر ہوں اتنا ہی کافی ہے، اصل بات کرو۔ کہاں ٹھہرا ہے یہ؟ ٹھاکر نے دوسرے لوگوں سے پوچھا۔ الہ کے سرائے میں۔ مسلمان ہے، ٹھاکر نے دوسری مونچھ پر ہاتھ پھیرا۔ کیا دیکھا بھائی تو نے؟ ان لوگوں نے تمہیں بتا دیا ہوگا، مجھے اس شخص پر بہت غصہ آ گیا تھا۔ تو بتا۔ بس اتنا دیکھا کہ وہ عورت لاش کے پاس بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور چیخ مار کر بھاگ گئی، پھر کھیتوں میں جا گھسی۔ بعد میں جنگ رام نے بھی اسے وہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکے کا کلیجہ چبا رہی تھی؟ ٹھاکر نے پوچھا۔ یہ میں نے نہیں دیکھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ ٹھاکر جی اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا، جنگ رام نے کہا۔ تب میں نے اسے دیکھا، وہ بھی مجمع میں موجود تھا۔ چلو مان لیا میں نے بھاگ بری ڈائن بن گئی ہے، مگر تلسی کا کیا؟ اس کا کیا دوش ہے؟ یہ اس کا بھائی ہے، ہیرا بولا۔ ارے تو یہ تو نہیں کہتا اسے کچھ، اس بیچارے کو تم نے کیوں مارا؟ ٹھاکر بولا۔ اس سے کہو ٹھاکر تلاش کر کے لائے اپنی بہن کو، اسے پکڑ لائے بستی والوں کے سامنے، جنگ رام بولا۔ اور تم سب چوڑیاں پہن کر گھروں میں جا گھسو، ٹھاکر آنکھیں نکال کر بولا۔ ہمارے دل میں جو چتا سلگ رہی ہے ٹھاکر، تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، جنگ رام بولا۔ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، بہت کچھ خبر ہے مجھے، دل کا حال بھی جانتا ہوں، مگر یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم سب مل کر ڈھونڈو اسے، یہ بھی ڈھونڈے گا، تمہارے بیچ میں کچھ نہیں بولے گا۔ کھولو اسے، اور خبردار اس کے بعد کسی نے اسے ہاتھ بھی لگایا۔ ارے مادھو کھول اسے، ایک دبلا پتلا آدمی تلسیا کے بدن سے رسی کھولنے لگا۔ اور تم جاؤ دروغہ جی، بس پوچھ لیا ہم نے تم سے۔ اس بار ٹھاکر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنے نوکر مادھو سے بولا، اسے اندر لے جاؤ، ہلدی چونا لگا دے، مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا سسرے کا۔ ابے شکل کیا دیکھ رہا ہے میری، اندر لے جا۔ آخر میں ٹھاکر جی نے کڑک کر مادھو سے کہا، اور مادھو تلسی کا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔